بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، پھر دوسرا اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد فوت ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحم فرمائے اور اسے اس کے ساتھی سے ملائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وہ نمازیں جو اس نے اس کی نمازوں کے بعد پڑھی وہ کہاں گئی، اور اس نے اس کے بعد جو عمل کیے وہ کہاں گئے؟ یا فرمایا، اس نے اس کے بعد جو روزے رکھے تو وہ کہاں گئے؟ ان دونوں کے مابین تو زمین و آسمان کے مابین فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اطاعت والے کاموں پر لگاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے کس طرح کام پر لگاتا ہے؟ فرمایا، موت سے پہلے اسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد بن ابی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر بندہ اپنے یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ روز قیامت اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے۔ دونوں روایات کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم جھاڑ کر رکھتے تھے نہ ہی بدشگونی لیتے تھے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔